کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کی زندگی میں سکون زیادہ قیمتی ہوتا ہے یا دولت؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پیسہ ہی خوشی لاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی یہی پیسہ زندگی کا سکون چھین لیتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنی محنت سے جتنا کماتا تھا اس پر شکر ادا کرتا تھا، لیکن ایک دن لالچ کی آگ نے اس کا دل جلا دیا اور وہ سب کچھ کھو بیٹھا۔ یہ کہانی ہے جاوید کی، جو گاؤں کے لوگوں میں ایک محنتی اور ایماندار کسان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ جاوید صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے کھیتوں میں جا پہنچتا، گرمی ہو یا سردی، وہ دن بھر پسینہ بہاتا اور شام ڈھلے اپنے چھوٹے سے گھر واپس آتا، جہاں اس کی بیوی شہناز اور دو بچے حمزہ اور فرح اس کا انتظار کرتے۔ جاوید کے پاس زیادہ زمینیں نہیں تھیں، مگر جو بھی تھی وہ پوری محنت اور دیانتداری سے کاشت کرتا۔ گاؤں کے بزرگ الطاف چاچا اکثر کہا کرتے، جاوید تیرے پاس دولت کم ہے مگر تیری ایمانداری ہی تیری اصل دولت ہے۔ یہ جملہ جاوید کے دل کو تسلی دیتا اور وہ مطمئن ہو کر اپنی زندگی گزارتا۔ اس کی بیوی شہناز بھی صبر کرنے والی عورت تھی، جو شوہر کی تھکن کو اپنی نرمی اور محبت سے ہلکا کر دیتی۔ حمزہ 11 برس کا ذہین اور پڑھائی میں اچھا لڑکا تھا، جبکہ 8 سالہ فرح شرارتی لیکن دل کی صاف بچی تھی، جو اپنے ماں باپ کے کندھوں پر بیٹھ کر گیت گاتی اور ماں کے ساتھ کھیلتی۔ جاوید کو اپنی یہ چھوٹی سی دنیا بہت پیاری تھی، لیکن قسمت ہمیشہ ایک ہی طرح مہربان نہیں رہتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی آیا، اس کا نام کاشف تھا۔ لباس اور انداز سے وہ شہر کا رہنے والا لگتا تھا۔ وہ گاؤں والوں کو اپنے میٹھے لہجے سے اپنی طرف کھینچ لیتا اور باتوں ہی باتوں میں بتاتا کہ شہر میں لوگ کس طرح چھوٹے کاروبار سے چند مہینوں میں امیر بن جاتے ہیں۔ جاوید بھی یہ سب سن رہا تھا۔ پہلی بار اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید وہ بھی زیادہ کما سکتا ہے، شاید اس کی قسمت بھی بدل سکتی ہے۔ شام کو جب وہ گھر آیا تو غیر معمولی خاموش تھا۔ شہناز نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کھیت میں کوئی مشکل آئی ہے؟ جاوید نے آہستہ سے کہا، سوچ رہا ہوں کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے یا کبھی اچھے دن بھی آئیں گے۔ شہناز نے اس کے چہرے پر پہلی بار ایک نیا رنگ دیکھا، لالچ کا رنگ، اور یہی لمحہ آنے والے طوفان کی شروعات تھا۔ کاشف کی آمد کے بعد گاؤں کے حالات بدلنے لگے۔ لوگ دن بھر کھیتوں میں کام کرتے مگر شام ہوتے ہی اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ کاشف اپنے میٹھے لہجے اور دل کو بہلانے والی باتوں سے سب کو اپنی طرف کھینچ لیتا۔ وہ کہتا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کیسے لوگ چند مہینوں میں غربت سے نکل کر بڑی کوٹھیوں کے مالک بن گئے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ ہمت کریں اور تھوڑا سا سرمایہ لگائیں۔ گاؤں کے اکثر لوگ حیران ہو کر سنتے، کوئی خوابوں میں ڈوب جاتا اور کوئی دل ہی دل میں حساب لگانے لگتا کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں جو وہ لگا سکتا ہے۔ جاوید بھی ان سب میں بیٹھا سنتا رہا۔ شروع میں وہ خاموش رہتا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کے دل میں بھی ایک نیا خیال جگہ بنانے لگا۔ اسے لگنے لگا شاید وہ بھی اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے، شاید وہ بھی اپنے بچوں کو وہ سب کچھ دے سکتا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار یہ خیال آیا کہ اگر اس کے پاس زیادہ پیسہ ہو تو حمزہ کو بڑے اسکول میں پڑھا سکتا ہے، فرح کے خواب پورے کر سکتا ہے اور شہناز کو پکی اینٹوں کا نیا گھر دے سکتا ہے۔ یہی سوچ اس کے دل میں ہلچل مچانے لگی۔ شہناز نے جب یہ تبدیلی محسوس کی تو ایک دن بولی، جاوید، محنت کی کمائی ہی اصل سکون ہے۔ یہ جو شہر کی باتیں کرتا ہے یہ سب دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم جو کھاتے ہیں حلال کھاتے ہیں اور جو پہنتے ہیں سکون سے پہنتے ہیں۔ لیکن جاوید اب بے چین رہنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ جیسے کاشف کی باتوں میں کوئی راز چھپا ہوا ہے جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا۔ ایک رات وہ دیر تک جاگتا رہا، سوچتا رہا کہ اگر وہ اپنی زمین بیچ دے اور وہی پیسہ کاشف کو دے دے تو شاید اس کے خواب حقیقت بن جائے۔ صبح کے وقت وہ کھیت میں گیا مگر ہل چلانے کے بجائے زمین کو دیر تک دیکھتا رہا۔ اسے لگا جیسے یہ زمین اسے روک رہی ہو، جیسے یہ کہنا چاہتی ہو کہ مجھے مت چھوڑو، میں ہی تمہارا سہارا ہوں۔ مگر جاوید کا دل اب بدلنے لگا تھا۔ کاشف کی باتیں دن رات اس کے ذہن میں گھومتی تھی۔ حمزہ نے جب کتابوں کے لیے پیسے مانگے تو جاوید نے سوچا اگر میں یہ قدم اٹھا لوں تو کبھی میرے بچے کو کسی چیز کے لیے مانگنا نہ پڑے گا۔ وہ لمحہ قریب آ گیا تھا جب جاوید اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو سکون کے دروازے بند کر کے بے سکونی کی راہیں کھولنے والا تھا۔ جاوید نے آخر کار وہ فیصلہ کر لیا جس کا خوف شہناز کے دل کو دن رات کھائے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی زمین بیچ دی، وہی زمین جس پر اس کے والد نے جوانی گزاری تھی، جس کے ذرے ذرے میں اس کی محنت کی خوشبو تھی، آج چند کاغذی نوٹوں کے بدلے دوسروں کے حوالے کر دی گئی۔ زمین بیچنے کے دن گاؤں کے سب لوگ حیران تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ جاوید اپنی زمین سے بہت محبت کرتا ہے۔ الطاف چاچا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا زمین ایک بار چھوٹ گئی تو واپس نہیں ملتی، یہ تجھے روکے گی، سنبھالے گی،
نوٹ کال کو بھی چل جائیں گے مگر زمین سانس دیتی ہے۔ مگر جاوید پر کاشف کی باتوں کا ایسا جادو چل چکا تھا کہ اسے کسی کی نصیحت سنائی ہی نہ دی۔ پیسے ہاتھ میں آتے ہی جاوید کو لگا جیسے اب واقعی ایک نیا سفر شروع کرنے لگا ہے۔ کاشف نے اس سے وعدہ کیا، چند مہینے صبر کرو جاوید بھائی، پھر دیکھنا تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ گن نہ سکو گے۔ یہ سن کر جاوید کی آنکھوں میں خوابوں کی روشنی جھلکنے لگی۔ اس نے شہناز سے کہا، بس چند مہینے کی بات ہے، پھر تمہیں نیا گھر دلاؤں گا، حمزہ کو شہر کے اسکول میں داخل کراؤں گا اور فرح کو ہر وہ چیز دوں گا جس کا وہ خواب دیکھتی ہے۔ شہناز نے بے بسی سے کہا، جاوید یہ سب خواب ہے، حقیقت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ مگر جاوید نے اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ دن گزرتے گئے۔ پہلے جاوید بڑے جوش میں رہتا، گاؤں کے دوستوں کو کہانیاں سناتا کہ اب اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرا اس کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم ہونے لگی۔ کاشف اکثر گاؤں آتا لیکن اب اس کے لہجے کی مٹھاس کم اور سختی زیادہ ہو گئی تھی۔ جو لوگ اس پر زیادہ سوال کرتے وہ انہیں ٹال دیتا۔ جاوید کے دل میں پہلی بار ایک انجانی سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ ایک دن جب اس نے کاشف سے اپنے پیسے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، جاوید بھائی بڑے کام میں وقت لگتا ہے، اگر جلدی چاہتے ہو تو یہ بزنس آپ کے بس کا نہیں۔ یہ سن کر جاوید کا دل دہل گیا۔ گھر واپس آیا تو شہناز نے اس کے چہرے سے سب کچھ پڑھ لیا۔ وہ بولی، میں کہا تھا نا، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ مگر جاوید اب صرف سوچ میں نہیں تھا، پچھتاوے کی راہوں میں بھی قدم رکھ چکا تھا۔ بچوں نے بھی تبدیلی محسوس کی۔ حمزہ اب کتابوں کے بجائے باپ کے چہرے کو دیکھ کر پریشان ہوتا اور فرح معصومیت سے پوچھتی، ابو ہمارا نیا گھر کب آئے گا؟ یہ سوال جاوید کے دل میں تیر کی طرح لگتا۔ اب جاوید کو سمجھ آنے لگا تھا کہ خواب دکھانے والے اکثر حقیقت چھپا لیتے ہیں اور لالچ کے پیچھے بھاگنے والے اکثر اپنا سکون کھو بیٹھتے ہیں۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور جاوید کی بے چینی بڑھتی گئی۔ پیسے گئے، مہینے گزر گئے مگر نہ منافع آیا نہ کوئی خوشخبری۔ گاؤں کے لوگ اب پیچھے سے جاوید کے مذاق اڑانے لگے۔ کوئی کہتا جاوید نے اپنی زمین نوٹوں کے خوابوں میں دے ڈالی، کوئی کہتا شہری لوگوں کے چکر میں گاؤں کا سیدھا سادہ کسان لوٹ گیا۔ جاوید ان باتوں پر غصہ کھا کر چپ ہو جاتا لیکن دل کے اندر وہ خود بھی جان چکا تھا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ایک دن وہ کاشف کو ڈھونڈنے شہر گیا تو پتہ چلا کہ وہ دکان بھی بند کر کے غائب ہو گیا ہے۔ جاوید کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ تھکا ہارا شام کو گھر آیا، چہرہ پسینے اور دھول سے اٹا ہوا، آنکھوں میں شکست صاف جھلک رہی تھی۔ شہناز نے دروازہ کھولا تو اسے دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ شہناز نے بڑے سکون سے کہا، جاوید میں نے پہلے ہی کہا تھا، زمین ایک بار گئی تو واپس نہیں آتی، لیکن ابھی سب ختم نہیں ہوا، ہمارے بچے ہیں، ان کے خواب ہیں، ہم ان کے لیے پھر محنت کریں گے۔ جاوید نے سر جھکا کر کہا، میں نے تم سب کو دھوکے میں رکھا، حمزہ، فرح، سب کے خواب توڑ دیے۔ شہناز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، تمہارے بچے تمہیں ہارا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم پھر اٹھ کھڑے ہو۔ یہ الفاظ جاوید کے ٹوٹے دل میں جیسے ایک نئی جان ڈال گئے۔ اب جاوید نے فیصلہ کیا کہ وہ پچھتاوے میں وقت ضائع نہیں کرے گا۔ اس نے گاؤں کے ایک پرانے دوست نعیم کے ساتھ مل کر چھوٹے پیمانے پر کھیتی باڑی دوبارہ شروع کر دی۔ شروع کے دن بہت مشکل تھے، زمین اب اس کی اپنی نہیں تھی، لیکن اس نے مزدوری پر کھیت لیے اور دن رات کام کیا۔ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، کمر جھک گئے، مگر دل میں اب ایک نئی آگ جل رہی تھی۔ شہناز نے بھی ساتھ دیا، گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے اس نے بچت شروع کی۔ حمزہ بھی پڑھائی کے ساتھ باپ کے ساتھ کھیتوں پر ہاتھ بٹانے لگا اور فرح گھر میں ماں کے ساتھ سادہ کام کرنے لگی۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے مذاق اڑاتے تھے اب حیرت سے دیکھنے لگے کہ جاوید شکست کھا کر بھی ہارا نہیں۔ اس کے چہرے پر اب بھی پہلے جیسی معصوم مسکراہٹ نہیں تھی، لیکن ایک مضبوط عزم ضرور جھلک رہا تھا۔ کاشف کے دھوکے نے اسے توڑنے کے بجائے سنبھال دیا تھا۔ اب جاوید کو سمجھ آ گیا تھا کہ خوشیاں دولت سے نہیں بلکہ محنت اور سکون سے آتی ہیں۔ مہینے برسوں میں بدل گئے اور جاوید کی محنت رنگ لانے لگی۔ اگرچہ وہ اپنی زمین کبھی واپس نہ لے سکا لیکن کرائے کی زمین پر بھی اس نے اتنی محنت کی کہ اچھی پیداوار آنے لگی۔ شہناز کے ساتھ مل کر چھوٹی چھوٹی بچتیں کر کے وہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرنے لگا۔ حمزہ اب بڑے اسکول میں پڑھنے لگا تھا اور اس کی محنت سب کو حیران کر دیتی۔ وہ اکثر کہتا، ابا میں بڑا ہو کر ایسا کام کروں گا کہ کوئی کاشف جیسا شخص دوسروں کو دھوکہ نہ دے سکے۔ جاوید کے دل کو سکون ملتا۔ فرحہ بھی پڑھائی میں تیز نکلی اور اکثر اپنی ماں سے کہتی، اماں میں بڑی ہو کر استانی بنوں گی تاکہ دوسرے بچوں کو پڑھا سکوں۔ یہ الفاظ سن کر شہناز کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن یہ خوشی کے آنسو ہوتے۔ جاوید کو اب یہ احساس ہو چکا تھا کہ زندگی کی اصل خوشی محنت اور ایمانداری میں ہے۔ دولت کے پیچھے بھاگنے سے انسان صرف سکون کھو دیتا ہے۔ اس نے گاؤں کے دوسرے لوگوں کو بھی سمجھ جانا شروع کیا۔
کہ خواب دیکھنا برا نہیں، لیکن خواب صرف محنت سے ہی پورے ہوتے ہیں۔ شارٹ کٹ ہمیشہ بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے اس کا مذاق اڑاتے تھے اب اسے عزت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ اس کی باتیں اب گاؤں کے نوجوانوں کے لیے سبق بن گئی تھی۔ آخرکار جاوید کی کہانی یہ سکھا گئی کہ زندگی کا اصل سکون زمین سے اگنے والی فصل، محنت سے کمائی ہوئی روٹی اور خاندان کے ساتھ جیا گیا وقت ہے۔ کاشف کے دھوکے نے اگرچہ اس کی دنیا اجاڑ دی تھی، لیکن اسے دھوکے نے اسے زندگی کا سب سے بڑا سبق بھی سکھایا تھا۔ حرام کے خواب ہمیشہ بربادی لاتے ہیں اور حلال کی محنت ہمیشہ عزت اور سکون دیتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو جاوید اور اس کے خاندان کی یہ حقیقت کی قریب کہانی پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، کہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی سچی زندگی سے جڑی کہانیاں لاتے رہیں گے جو دل کو چھو جائیں گی اور سوچنے پر مجبور کریں گی۔ اگلی کہانی میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔